السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ختم نبوت کورس کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 14 کا موضوع ہے نبوت کا مکمل ہونا یا جاری رہنا۔ آج اس کا پہلا حصہ پڑھیں گے، چونکہ یہ موضوع تھوڑا لمبا ہے تو سبق نمبر 15 میں اس کا دوسرا حصہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے، کیونکہ ختم نبوت کے متعلق کورس ہو رہا ہے تو قادیانیوں کے نزدیک نبوت کی ہم اقسام پڑھیں گے۔ تو قادیانیوں کے نزدیک نبوت کی 3 قسمیں ہیں بقول مرزا قادیانی کے، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نبیوں کی 3 اقسام مانتا ہوں۔ ایک جو شریعت لانے والے ہوں، دوسرا وہ جو شریعت نہیں لائے لیکن ان کو نبوت بلا واسطہ ملتی ہے اور کام وہ پہلی امت ہی کا کرتے ہیں، جیسے سلیمان اور زکریا اور یحییٰ علیہ السلام۔ اور ایک جو نہ شریعت لائے اور نہ ان کو بلا واسطہ نبوت ملتی ہے لیکن وہ پہلے نبی کی اتباع سے نبی ہوتے ہیں۔ یہ اس کا قادیانی کا قول ہے، یہ قول الفیصل صفحہ 14 کے اندر اس نے لکھا ہے۔ دوسرا حوالہ مسئلہ کفر اسلام کی حقیقت صفحہ 31 کے اندر مرزا بشیر احمد ایم اے لکھتا ہے کہ اس جگہ یاد رہے کہ نبوت مختلف نوع پر ہے اور آج تک نبوت کی 3 قسم ظاہر ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے تشریعی نبوت، ایسی نبوت کو مسیح موعود نے حقیقی نبوت سے پکارا ہے، اور دوسرا وہ نبوت جس کے لیے تشریعی یا حقیقی ہونا ضروری نہیں، ایسی نبوت حضرت مسیح موعود کی اصطلاح میں مستقل نبوت ہے۔ اور تیسری ذلی اور امتی نبوت، نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل اور حقیقی نبوتوں کا دروازہ تو بند ہو گیا اور ذلی نبوت کا دروازہ کھولا گیا۔ یہ قادیانیوں کا مرزا بشیر احمد ایم اے لکھتا ہے، جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے۔ تیسرا حوالہ مباحثہ راولپنڈی صفحہ 175 کے اندر لکھتا ہے کہ انبیاء کرام 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تشریعی، دوسرا غیر تشریعی۔ پھر غیر تشریعی بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، نمبر 1 براہ راست نبوت پانے والے، نمبر 2 نبی تشریعی کی اتباع سے نبوت حاصل کرنے والے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشتر یعنی ان سے پہلے صرف پہلی 2 قسم کے نبی آئے تھے۔ مذکورہ والا حوالہ جات سے قادیانیوں کا دعویٰ واضح ہو گیا کہ ان کے نزدیک نبوت کی 3 قسمیں ہیں، جن میں 2 بند ہیں۔ ایک خاص قسم ذلی اور بروزی جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوتی ہے، قادیانیوں کے نزدیک وہ جاری ہے، لہذا اب خاص دعوے کے مطابق ان خاص دلیل کا مطالبہ ان سے ہونا چاہیے ان سے۔ اس طرح ان حوالہ جات سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ خاص قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہوئی، لہذا دلیل ایسی ہو جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خاص قسم جاری ہوئی۔ نیز اس سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ نبوت وحبی نہیں ہوگی بلکہ کسبی ہوگی، کیونکہ جب یہ اتباع سے حاصل ہوگی تو یہ کسبی ہوگی نہ کہ وحبی۔ اب ان تحقیقات ثلاثہ کے بعد جب کوئی قادیانی اپنی دعوے کے ثبوت میں کوئی دلیل پیش کرے تو دیکھیں کہ کیا یہ دعوے کے مطابق ہے، یعنی کیا اس سے ذلی و بروزی خاص قسم کی نبوت جاری ہوتی ہے یا عام، اور کیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نبوت کا تذکرہ ہے یا مطلق، اور کیا اس سے نبوت وحبی ثابت ہوتی ہے یا کسبی۔ ہم بلا خوف و تردید کہہ سکتے ہیں کہ ان تنقیحات ثلاثہ میں کے مطابق وہ اپنے دعوے پر ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اور قادیانیوں کی سب سے بڑی عیاری یہ ہے کہ دعویٰ تو اس خاص قسم کی نبوت کا ہے لیکن وہ عام موضوع پر اجرائے نبوت رکھ کر بحث شروع کر دیتے ہیں اور ایسے عام دلائل پیش کرتے ہیں جو ان کے خاص دعویٰ کے مطابق ہے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ دلائل ان کے اپنے مسلمات کے خلاف ہوتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو یہ خود مانتے ہیں ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات مرزائی امکان نبوت کی بحث چھیڑ دیتے ہیں۔ یہاں امکان کی بحث نہیں ہے، وقوع کی بحث ہے۔ اگر وہ امکان کی بحث چھیڑیں تو آپ ان کے دل کی تسلی کے لیے یہ عبارت ان کی پیش کریں۔ یہ تریاق قلوب ان کی کتاب ہے صفحہ 67، اس کی یہ عبارت پیش کر دیں کہ ایک شخص جو قوم کا چوہڑا یعنی بھنگی ہے اور ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی
30-40 سال سے یہ خدمت کرتا ہے کہ 2 وقت ان کے گھروں کی گندی نالیوں کو صاف کرنے آتا ہے اور ان کے پاخانوں کی نجاست اٹھاتا ہے۔ وہ 1-2 دفعہ چوری میں پکڑا بھی گیا، چند دفعہ زنا میں گرفتار ہوا تو اس کی رسوائی ہو چکی، اور چند سال جیل خانہ میں قید بھی ہو چکا ہے، اور چند ایسے برے کاموں پر گاؤں کے نمبرداروں نے اسے جوتے بھی مارے ہیں کہ اس کی ماں اور دادیاں اور نانیاں ہمیشہ ایسے ہی نجس کاموں میں مشغول رہی ہیں، اور سب مردار کھاتے اور پاخانہ اٹھاتے ہیں۔ اب خدا کی قدرت سے تائب ہو کر مسلمان ہو جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل اس پر ہو کہ وہ نبی اور رسول بھی بن جائے، اور اس گاؤں کے شریف لوگوں کے پاس دعوت کا پیغام لے کر آوے اور کہے کہ جو شخص تم میں سے میری اطاعت نہیں کرے گا اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا، لیکن باوجود اس امکان کے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یعنی یہ امکان کی بحث چھیڑتے ہیں، تو امکان کے متعلق ان کی یہ عبارت ہے۔ جب یہ عبارت پڑھیں تو ساری پڑھ دیں، کیونکہ عموماً تھوڑی سی عبارت پڑھنے کے بعد مرزائی کہتے ہیں کہ آگے پڑھو، اور مجمع پر برا اثر ڈال دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ واقعہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ جب حضرت ابو سفیان زمانہ جاہلیت میں تجارتی سفر پر روم گئے تھے، اور قیصر روم نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر سوال پوچھے تھے، جن میں سے ایک سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں بھی تھا، جس کا انہوں نے جواب دیا تھا کہ وہ ایک بلند مرتبہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور قیصر روم کا اس پر تبصرہ یہ تھا کہ انبیاء عالی نسب قوموں سے ہی مبعوث کیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی بات ہے، تو انبیاء تو عالی نسب سے مبعوث کیے جاتے ہیں، اور ایسا نبی کیسے نبی ہو سکتا ہے، ایسا بندہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، اور کیوں کر اس پر نبوت جو ہے نا وہ ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ اتنے برے، اس کا یعنی بیک گراؤنڈ اس کا اتنا برا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ نبوت کے جاری ہونے پر مرزائی کیا کیا دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ یہ 2 دلیل پیش کرتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 35، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی الی آخری، کہ اے بنی آدم اگر تمہارے پاس میں سے رسول آئیں، یعنی تم میں سے رسول آئیں اور بیان کریں ہماری آیتیں۔ اب یہ بات یہ آیت دلیل کے طور پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس سے نبوت کا جاری ہونا ثابت آتا ہے کہ تمہارے پاس رسول آئیں۔ تو اس کے ہم مختلف جوابات دیتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ ان کی یہ دلیل دعوے کے مطابق ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول کا لفظ عام ہے۔ مرزا خود تسلیم کرتا ہے کہ رسول کا لفظ عام ہے، جس میں رسول اور نبی اور محدث یہ سب داخل ہیں، آئینہ کمالیات کے اندر اس نے لکھا ہے۔ پھر دوسرا جواب ہم ان کو یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ اجراء نبوت کی دلیل ہے تو اس میں تینوں قسمیں جاری ثابت ہو جائیں گی، حالانکہ تم خود 2 قسمیں یعنی مرزائی خود مانتے ہیں کہ 2 قسمیں جو نبوت کی وہ 3 قسمیں بیان کرتے ہیں، ان میں سے وہ 2 قسمیں بند مانتے ہیں کہ 2 قسمیں جاری نہیں ہیں، 1 قسم جاری ہے۔ لہذا یہ آیت بھی تمہارے خلاف بھی اسی طرح جس طرح ہمارے خلاف ہوا بظاہر، تو جو تمہارا اس بارے میں جواب ہوگا وہ ہمارا بھی جواب ہوگا، کہ تم بھی نبوت کی 3 قسموں کو جاری نہیں مانتے، ہم تو 1 قسم کو بھی جاری نہیں مانتے نا، تو 2 کو تو تم بھی جاری مانتے ہو، 2 کو تو تم بھی بند مانتے ہو نبوت کی۔ پہلی قسم تشریع نبوت، یعنی ایک وہ جو شریعت لائے اور دوسرا وہ جو شریعت نہیں لائی لیکن ان کو نبوت بلا واسطہ ملتی ہے، تو ان 2 نبوت کی قسموں کو تو تم بھی بند مانتے ہو۔ تیسری جو ذلی اور بروزی نبوت کو تم جاری مانتے ہو، تو یہ آیت تو بظاہر پھر اگر تمہارے دعوے کے مطابق بات کریں تو یہ تو اس کے خلاف بھی ہے۔ پھر تیسرا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ اجراء نبوت کی دلیل ہے تو اس سے ثابت ہوگا کہ عیسائی، ہندو، سکھ، حتیٰ کہ کوئی بھی مذہب یا فرقہ یا قوم نبی ہو سکتا ہے، کیونکہ سب بنی آدم میں شریک ہیں، سب بنی آدم شمار ہیں۔ حالانکہ یہ تم بھی مانتے ہو، یہ اس بات کو تم بھی تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی عیسائی نبوت کا دعویٰ کر لے تو اس کو ہم تسلیم کریں گے، یا کوئی ہندو نبوت کا دعویٰ کر لے تو اس کو بھی تسلیم کریں۔ پھر چوتھا جواب ہم ان کو یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ آیت اجراء نبوت کے لیے دلیل مان بھی لی جائے تو مرزا پھر بھی نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ اپنے بقول ان کے اپنے آدم کی اولاد ہی نہیں۔ مرزا تو خود کہتا ہے، براہینیہ احمدیہ کے اندر یہ شعر کرتا ہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار۔
یہ تو خود کہتا ہے کہ میں آدم زاد ہی نہیں ہوں. اگر وہ بنی آدم میں سے تھا جیسا کہ ظاہر ہے تو پھر اس نے جھوٹ بولا، اور جھوٹ بولنے والا تو نبی نہیں ہو سکتا. رہی کسر نفسی والی تعویل کی تو وہ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسی کسر نفسی کسی عقل مند انسان نے آج تک نہیں کی کہ آپ یہ کہیں جی کہ اس نے اپنے کسر نفسی کی طور پر جو ہے نا یہ کہی ہے. تو کسر نفسی تو ایسی کسی عقل مند نے آج تک نہیں کی. باقی اس کی کسر نفسی کی حقیقت اس کے دیگر دعوے اور تعلیمات سے واضح ہے کہ مرزا کی تعلیمات سنو، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر ہے غلام احمد. دافع البلا کے اندر یہ لکھتا ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں، اس کا جواب مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ ابن ملجم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بدتر ہے غلام احمد. کہ ابن ملجم کیا اس سے بدتر ہے غلام احمد قادیانی. پھر دوسرا اس کا شعر جو ہے کہ روزہ آدم کے جو تھا نام مکمل اب تلک، میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگ و بار، براہین احمدیہ کے اندر لکھتا ہے. پھر تیسرا اس کا شعر ہے کربلائے سیر ہر آنم، صد حسین در گریبانم، آدمم نیز احمد مختار در برم جامع ہما ابرار، آنچا دادست ہر نبی راجام، داد آن جام مرا بتام. یہ بتمام نزول مسیح صفحہ 9 کے اندر یہ لکھتا ہے کہ انبیاء گرچہ بودے اندر بسے، من بعرفانم کمترم زے کسے. نزول مسیح کے اندر یہ لکھتا ہے. تو ہم یہ خود کہتے ہیں کہ اس کی جو تعلیمات ہیں یہ اتنی بری تعلیمات ہیں، اتنے برے اس کے القابات ہیں، اتنے برے جو ہے نا یہ الٹے سیدھے اس کی باتیں ہیں، تو اس سے ہم کیسے اس کو نبی مان سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم پانچواں جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ یہ اجراء نبوت کی دلیل ہے تو مرزا کو پیش کرنی چاہیے، حالانکہ مرزا نے کسی کتاب میں اس آیت کو پیش نہیں کیا. کوئی مرزائی اگر مرزا کی کتاب سے دلیل ثابت کر دے تو ہم اس کو انعام دیں گے کہ مرزائی نے جو ہے نا وہ غلام احمد قادیانی نے اپنی نبوت کی دلیل میں جو ہے نا وہ یہ آیت پیش کی ہو. پھر چھٹا جو ہے نا ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل تحقیقی جواب یہ عبارت کا سیاق و سباق دیکھنے سے یہ بات روشن واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر حقائق ماضی ہے، چنانچہ یہاں سے 2 رکوع قبل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تمام واقعہ بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اور اس ضمن میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے جب آدم علیہ السلام کو مع ان کے رفقا کے زمین پر اتارا تو ان سے خطاب کیا گیا. اس صورت میں 4 جگہوں پر بنی آدم خطاب کیا گیا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان الی آخری، اے بنی آدم تم شیطان کے بہکاوے میں تمہیں شیطان نہ بہکائے. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اے بنی آدم تمہارے اگر ہمارے رسول تمہارے پاس آئیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر وقت ہر نماز کے وقت اپنی زینت حاصل کرو، ان نماز کے وقت میں خوبصورت زینت حاصل کرو. ان 4 جگہوں پر اس وقت اولاد آدم کو خطاب کیا گیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سے سامنے ماضی کی حکایت کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب نہیں ہوا، کیونکہ آپ کی امت کو یا ایھا الناس سے خطاب کیا جاتا ہے، یا بنی آدم سے اس امت کو خطاب کبھی نہیں کیا گیا. ہاں اگر پہلے حکم کا نسخ نہ ہو اور اس حکم میں یہ امت بھی شامل ہو تو یہ علیحدہ بات ہے، پھر یا بنی آدمہ کہا جاتا ہے. چنانچہ اس کے بعد اس وعدہ کے مطابق جو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور ان میں سے بعض کا تذکرہ تفصیلاً بیان کیا، جیسے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وغیرہ، اس سلسلے کو بیان کرتے ہوئے آگے چل کر فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ مُوسَىٰ، پھر دور تک موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چلایا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سلسلہ کو پہنچایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یوں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورہ اعراف کے اندر ہی، کہ اے نبی فرما دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اور اس طرح مختلف مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کروائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور نہیں بھیجا مگر ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور انہی آیتوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان رسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی، اب نہ میرے بعد کوئی رسول ہے نہ نبی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نازل کرنے کے بعد رسولوں کو بھیجنے کا وعدہ کیا، اور پھر اس کے بعد اپنے وعدے کے مطابق جن رسولوں کو بھیجا ان کی ایک مختصر تاریخ بیان کی، حتیٰ کہ اس سے رسالت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ کو ختم فرما دیا۔ پھر ساتواں جواب ہم اس آیت ان کے مرزائیوں کی اس دلیل کا یہ دیتے ہیں کہ اگر اس آیت سے نبوت جاری ثابت ہوتی ہے تو اس قسم کی آیات تو یہ بھی اور بھی موجود ہیں، مثلا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس آیت سے بھی وہی یأتینکم اس آیت میں بھی ہے، اور اس کا سیاق کو سباق بھی وہی ہے۔ اگر اس آیت سے نبوت اور رسالت جاری ہوتی ہے تو اس آیت سے تو شریعت جاری ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے، پھر حالانکہ شریعت تو تمہارے نزدیک بھی بند ہے، شریعت جاری نہیں ہے، تو جو آپ کا جواب ہوگا وہ ہمارا جواب بھی ہوگا پھر اس کا۔ اور مرزائی اس میں اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس آیت سے شریعت کا جاری ہونا ثابت ہے، لیکن الیوم اکملت لکم دینکم اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ شریعت مکمل ہو چکی، دین اور شریعت مکمل ہو چکی، لہذا اب کسی قسم کی نئی شریعت کی ضرورت نہیں۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ جیسے اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ شریعت مکمل ہوگی، مزید شریعت کی ضرورت نہیں رہی، اسی طرح آیت خاتم النبیین سے یہ ثابت ہو گیا کہ سلسلہ نبوت اور رسالت بھی ختم ہو گیا، اب مزید نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ دوسری دلیل پیش کرتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سورہ حج کی آیت نمبر 75، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں اور آدمیوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے۔ تو اس آیت سے مرزائی کہتے ہیں کہ واضح طور پر معلوم ہوا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہے۔ یستفی مضارع کا صیغہ ہے اور جو حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور لوگوں سے رسول چنتا رہے گا، لہذا مرزائی کہتے ہیں جی ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا۔ تو اس کا ہم پہلا جواب تو یہ دیتے ہیں کہ یہ دلیل بھی دعوے کے مطابق نہیں، یہ ثابت کریں کہ دعویٰ خاص ہے اور دلیل عام ہے، کیونکہ رسول کا لفظ مرزا صاحب کے نزدیک عام ہے، آئینہ کمالیات کے اندر وہ لکھتا ہے کہ رسول کا لفظ عام ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ یہاں عام لفظ کو کسی خاص معنی میں محدود کرنا صریح شرارت ہے۔ مرزا خود تسلیم کرتا ہے کہ ایک عام لفظ کو اس کے خاص معنی میں محدود کرنا یہ صریح شرارت ہے، لہذا آپ کا جو دعویٰ ہے یہ دلیل کے مطابق نہیں ہے۔ پھر دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یستفی فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چنے گا، حالانکہ تم جس نبوت کے اجرا کے قائل ہو وہ اللہ تعالیٰ کے استفاء سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے چننے سے نہیں، تم خود کہتے ہو کہ وہ تو کسبی نبوت بنی ہے، کسبی طور پر محنت سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور کسب سے ہوئی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کوئی نبی بن سکتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ اور مزید کسی کو نبی چنے گا، بلکہ تم جو آیت تم پیش کر رہے ہو اس سے تو اللہ تعالیٰ کا چننا مراد ہے، تو تمہارا تو دعویٰ اس کے مطابق ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کا دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے جاری ہونے کا ہے، اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں بلکہ مطلق ہے، لہذا اس اعتبار سے آپ کا جو دعویٰ ہے اس کے مطابق آپ کی دلیل ہی نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ جو ہے انشاءاللہ بقیہ ان کے اعتراضات اور ان کے جو دلائل ہیں وہ اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔